خبائن احب الی من ان یذلہم اللہ من اہل خبائک۔ خدا کی قسم ایک وقت وہ تھا، کانا ماضی سے وہ بیان کیا، کہ جب مجھے سب سے زیادہ مطلوب یہ تھا، سب سے زیادہ، کہ رب ذوالجلال معاذ اللہ آپ کے خیمے کو معاذ اللہ ذلیل کرے۔ ایک وقت یہ تھا، اور روئے زمین پر اور کسی کی ذلت مجھے اتنی مطلوب نہیں تھی جتنی خباب خیمہ، یعنی یہ پھر بھی آداب پیش نظر رکھ کے کہ آپ کا جو کیمپ ہے اس کے لحاظ سے مجھے مطلوب تھا کہ کہیں معاذ اللہ اس کیمپ کو ذلت ملے، ہر وقت اس تلاش میں رہتی تھی۔ لیکن اب کیا ہے؟ وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَائٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پورے روئے زمین پر میں جس کی سب سے زیادہ عزت ڈھونڈتی ہوں، میرے محبوب، وہ آپ کا آستانہ ہے، آپ کا کیمپ ہے، آپ کی جماعت ہے، آپ کے غلام ہیں۔ یعنی میں، حضرت ہندہ کہتی حیران ہوں کہ رب نے فضل کتنا کیا ہے کہ ایک وقت میری سوچ کیسی تھی اور آج وہی سوچ پاک کتنی ہو گئی ہے۔ ایک وقت یہ سوچ ذلت والی تھی، آج یہ سوچ کتنی عزت والی ہو گئی ہے کہ اس سوچ کو اور کسی خونی رشتہ دار کے لحاظ سے، دنیا کے دیگر مفادات کے لحاظ سے مجھے کسی کی عزت مطلوب نہیں، مجھے پوری کائنات سے سب سے بڑھ کر عزت مطلوب ہے۔ تو محبوب آپ کے خیمے کی عزت مطلوب ہے، آپ کی جماعت کی عزت مطلوب ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہیں میرے امام عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، کہ یہ جو انقلاب آیا ہے، جو سرکار کے سامنے بیان ہو رہا ہے کہ پہلے ہماری عرب کے لوگوں کی سوچ کیا تھی، قریش کی سوچ کیا تھی، ہم جو خود مکہ میں رہنے والے تھے ہماری سوچ کیا تھی کہ ہم یعنی آپ کے لحاظ سے، آپ کی جماعت کے لحاظ سے جب تک ہماری سوچ میں ذلت تھی تو ہم ذلیل تھے، اور اب ہماری سوچ میں عزت ہے تو رب نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہے عزت بعد ذلت، عزت بعد ذلت، اور یہ حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، سرکار کے سامنے ہے۔ اب ہے کسی میں شرق و غرب میں کوئی گنجائش مجال، کوئی قادیانیوں کا ہر کارا یا ان کا کوئی حاشیہ بردار اس کو توڑ کے دکھائے کہ یہاں تو عین اس لفظ کی بات ہو رہی ہے، اور جدھر وہ معاذ اللہ کھینچ کے لے جانا چاہتے ہیں تو ہمارے آقا علیہ السلام کا نہ علم ذات ہے، نہ کوئی جو صفاتی نام ہے، اور اس پہ جا کر ادھر کھینچنا چاہتے ہیں، اور واردات کے لیے ادھر توجہ نہیں آنے دینا چاہتے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوئے ہی نہیں، اور وہ اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے آگے لوگوں کو الجھایا ہوا ہے کہ بندہ ایک مرا ہے یا دو مرے ہیں، بلا تشبیہ و تمثیل۔ بچپن میں وہ ایک شخص، ہمارا ایک دوست تھا، تو اللہ اس پہ رحمت کرے، فوت ہو چکا ہے، تو وہ جب ہم جاتے تھے جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف، تو رستے میں وہ کچھ پہلیاں اور سوالات کرتا رہتا تھا۔ تو اس نے یعنی ایک دن سوال کیا کہ فلاں ڈیرے پر بھکی شریف میں ایک کبوتر ذبح کیا گیا تو اس میں سے انڈا نکلا، اب بتاؤ وہ انڈا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو وہ امتحان لیتا تھا ذہنی طور پر کہ یہ انڈا کھانا جائز ہے، یعنی ادھر متوجہ ہو کے کیا ان کو یہ بھول جاتا ہے یا نہیں بھولتا کہ کبوتر میں انڈا کیسے آ سکتا ہے؟ آئے تو کبوتری میں آئے، کبوتر میں انڈا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ یعنی اگلے مسئلے میں الجھا کے جو اصل یعنی جو فراڈ کرنا چاہتا تھا اس سے توجہ ہٹا کر کہ اب یہ بتاؤ کھانا جائز ہے یا نہیں؟
تو جب کہ مطلب یہ تھا کہ وہ اس کو، یا ہم کہتے کبوتر میں تو ہو ہی نہیں سکتا، تم یہ جھوٹ بول رہے ہو، ایسا تم فراڈ کر رہے ہو. تو اس طرح یعنی وہ صرف ذہنی آزمائش کے لیے اس طرح کی پہلیاں ڈھونڈ کے لاتا تھا. تو اب اس نے یعنی بات سرکار کی عزت کی یہاں بالواسطہ ہے کہ صحابہ کو جو آپ نے عزت دی، تو جو اتنے لوگوں کو عزت دے کہ آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دے، ان کی پھر اپنی عزت کتنی ہوگی. لیکن جو ذکر ہے جس عزت کا بعد ذلت، وہ ان کی ہے جنہیں سرکار نے عزت دی ہے کہ پہلے نہیں تھی، سرکار نے دی ہے اور وہ مان رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کننا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم اذل تھے مستدرک للحاکم کی حدیث کے مطابق، اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس میں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے سوچ میں یہ ذلت تھی آپ کے کیمپ کے لحاظ سے، لیکن آج اللہ کا کتنا کرم ہوا کہ اسی جگہ اب ہمارے ذہن میں سب سے بڑھ کر آپ کے کیمپ کی عزت ہے. تو یہ ہے عزت بعد ذلت، اور اس پہ لاکھوں سلام ہیں اس واسطے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر انداز تبلیغ کتنا اعلیٰ ہے کہ آپ نے جو لوگ ذلت کے گڑھوں میں گرے ہوئے تھے انہیں نکال کے عزتوں کے ہمالوں پر آباد فرما دیا ہے. اب یہاں یعنی اصل جو آغاز ہے گفتگو کا، اس کا یہ خلاصہ بنا کہ اس شعر کے اندر ذکر جو ہے وہ سرکار کی امت کے احوال کا ہے. ذکر جس عزت کا ہے یہ وہ عزت ہے کہ جو سرکار نے لوگوں کو دی اور وہ عزت والے بن گئے، اور اس سے پہلے وہ کافر تھے تو ذلت تھی، اور سرکار کا کلمہ پڑھا تو عزت والے بن گئے. تو یہ ہے عزت بعد ذلت. اب اس کے اندر دوسرے نمبر پر اس کا معنی سمجھنے کے لیے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو اس کا کہنا ہے کہ اب صحابہ کے لحاظ سے بھی وہ خود اپنے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ازل بولا، ازل کا لفظ جو بولا، تو ہم نے ان کے لحاظ سے وہ بیان کر دیا. اور ویسے بھی یعنی جو کفر ہے یقیناً وہ ذلت ہے، جو کہ حسر تو یہی کیا جا رہا ہے کہ عزت صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، صرف مومنین کی ہے. اب صرف یعنی 3 طبقات بھی ہیں اور صرف بھی ہے، اس واسطے کہ صرف جو مقابلے میں غیر مسلم ہیں ان کے لحاظ سے اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے. اللہ کی عزت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا ہے، اور مومنین کی عزت کیا ہے، اس سے اب آگے گفتگو چلتی ہے. یہ تفسیر قشیری کے اندر امام قشیری نے، جن کی تاریخ وفات 465 ہجری ہے، اس میں آپ نے یہ بتایا للہ عز الالہیہ. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آج کوئی کہے کہ معاذ اللہ عزت اللہ کی بھی ہو بندے کی بھی ہو تو پھر شرک ہو جائے گا. اور اگر یہ شرک مافیا جو ہے ان کو اپنی بےزتی کا خطرہ نہ ہوتا تو ضرور کہتے اس طرح بھی، لیکن انہیں یہ ہے کہ ہماری عزت ہونی چاہیے، تو پھر ہم یہ پوائنٹ ہی نہیں اٹھاتے. حالانکہ قرآن کہتا ہے ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری اللہ کی ہے. تو یہاں تو ضرور ان کو بولنا چاہیے تھا کہ جو دوسرے مقامات ہیں جہاں نبیوں ولیوں کے لحاظ سے بولتے ہیں، لیکن عزت والی بات پہ آج تک یہ نہیں کہتے کہ عزت ساری اللہ کی، علیحدہ کسی کی نہیں ہونی چاہیے. تو ہمارے اکابر نے وضاحت کی اللہ کی کیا ہے عزت. اللہ کی عزت ہے الہیت اور الوہیت کے لحاظ سے. یہ ہے اللہ کی عزت کہ صرف وہ الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عز النبوہ کہ آپ نبی ہیں، آپ نبی ہیں، اور نبوت میں پھر آگے آپ کے سارے درجات ہیں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ عِزُّ الْوَلَایَہ، اور مومنین کے لیے عزت جو ہے وہ ولایت ہے.
لہذا الوہیت، نبوت، ولایت، تو یہ عزت کے جدا جدا مفہوم ہیں ان تین طبقات میں۔ آگے اللہ کی عزت کو بھی زوال نہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بھی زوال نہیں، اور اگر مومن ہی حالت ایمان میں دنیا سے جائے تو پھر اس کی عزت کو بھی زوال نہیں۔ کس طرح؟ وَيُقَالُ كَمَا أَنَّ عِزَّةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ لَا زَوَالَ لَهَا فَعِزَّةُ الْأَنْبِيَاءِ لَا زَوَالَ لَهَا بِأَلَّا عَزْلَ لَهُمْ، عزلہ یعنی معزول کر دینا، یعنی بادشاہ تو تخت سے معزول ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، تختہ الٹ سکتا ہے، الٹایا جا سکتا ہے، مگر جنہیں رب نے نبوت دی ہے ان کو دے کے پھر معزول نہیں کیا جاتا۔ تو یہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پھر نبیوں میں سے بھی منفرد ہے، تو یہ سرکار کی عزت کا مطلب ہے کہ اس عزت کو کوئی زوال نہیں ہے۔ تو اب یعنی دوسری جہت میں دیکھو کہ اگر کوئی اس کے برعکس لفظ معاذ اللہ ذلت والا، ذلیل والا بولتا ہے سرکار کی ذات کے لیے، تو وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے کہ اس کا معنی بالواسطہ بنے گا کہ وہ سرکار کی نبوت کا انکار کر رہا ہے، چونکہ سرکار کی عزت ہے سرکار کی نبوت، اور سرکار کی نبوت زائل ہو ہی نہیں سکتی، تو سرکار کی عزت بھی زائل نہیں ہو سکتی، خواہ ہو مکی زمانہ، خواہ ہو مدنی زمانہ، خواہ ہو 40 سال سے پہلے کی زندگی، 40 سال کے بعد کی زندگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ ذلیل معاذ اللہ بولا ہی نہیں جا سکتا کہ اس سے یعنی توہین تو ہے ہی، آگے نبوت کا انکار لازم آتا ہے، بولنے والا گویا کہ اس طرح کہہ رہا ہے۔ اور یہاں مومنین کے لحاظ سے کیا ہے؟ کہا کہ ایمان ہوگا تو پھر وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، تو یہ پتہ چلا کہ جہاں ایمان آ جائے وہاں بھی ذلت نہیں آتی، کیونکہ ذلت ہے جہنم میں ہمیشہ رہنا، جہنم میں ہمیشہ رہنا، یہ ہے عام لوگوں کے لحاظ سے۔ تو پھر وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تو یہ سب کی عزت ہے، اور اس انداز میں عزت کی پھر کیٹیگریز ہیں۔ اور یہ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ ظلم کر رہے تھے، تو اس حالت کو بیان کرتے ہوئے سرکار تو سرکار رہے، کسی صحابی کے بارے میں بھی لفظ ذلت نہیں بولا جا سکتا۔ اب چونکہ ایمان آ چکا ہے، عزت بعد ذلت کہ پہلے تھا کہ اذل قوم، اب جو صحابہ کلمہ پڑھ چکے تھے تو انہیں بھی عزت مل چکی تھی، اور جس کے دل میں ایمان ہو، اگرچہ روٹی نہ کھائے، بھوکا ہو، اگرچہ 80 زخم ہو، رب فرماتا ہے اب بھی اس کی عزت ہے۔ کیا کچھ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پھر بھی اسے ذلیل نہ کہو۔ تو یہ جو انقلاب آیا صحابہ کے لحاظ سے، عزت بعد ذلت، کہ پہلے انہی جسموں کے لحاظ سے ذلت تھی، لیکن اب کلمے نے وہ عزت دی ہے کہ اگرچہ حد درجے کا ان پر ظلم ہو، پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو ان پر لفظ ذلیل یا ذلت نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ انہیں سرکار نے عزت والا بنا دیا ہے۔ تو جو سرکار کے در سے عزت پائیں ان کے لیے لفظ ذلت یا ذلیل نہ بولا جا سکتا ہو شرعی طور پر، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس لفظ کا کیسے کوئی تصور کر سکتا ہے، اور کس طرح یعنی یہ جائز ہو سکتا ہے، جس طرح کہ آج یعنی ابھی تک عمران خان نے اس پر چپ سادھی ہوئی ہے، اسے خبر نہیں کہ اس لفظ کے بولنے سے کہاں تک شرعی احکام کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور کتنا بڑا اس میں اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔
تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم